ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115، 116 اور 117 یہ 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں 2 بہت بنیادی عقیدے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، غور سے سننے اور سمجھنے کی بات ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی معلوم ہے کہ الف لام میم میں پہلے پارے کے اندر پو پارے سے ایک رکوع پہلے سے بنی اسرائیل کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا اللہ نے ذکر شروع کر دیا۔ ان پر اللہ کے کیا انعامات تھے، ان کی کیا شرارتیں تھیں، پھر شرارتوں کے نتیجے میں اللہ ان کو کیا سزا دیے، ان کی ساری تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ اسی میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی تو شروع میں کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ معراج کی رات میں باقاعدہ 5 نمازوں کا حکم ہوا، ورنہ اس سے پہلے بھی 2 نمازیں جاری تھیں۔ معراج کی رات میں 5 نمازوں کا حکم فرض کے طور پر شروع ہوا، اور معراج کا واقعہ کب پیش آ رہا؟ 10 سال میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 10ویں سال میں معراج کا واقعہ پیش آیا، شب معراج کا۔ تو بہرحال نماز میں مکے کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رخ کرتے تھے، چہرہ رکھتے تھے، کس کی طرف؟ کعبۃ اللہ کی طرف، مکے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف۔ اب اس وقت دنیا میں 3 بڑی قومیں تھیں، ایک یہودی، ایک عیسائی اور تیسرے مشرک۔ یہودی اور عیسائی ان دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، فلسطین کے اندر جو ہے۔ مشرک کا جو قبلہ تھا وہ کعبۃ اللہ، یعنی وہ لوگ اپنا قبلہ کس کو مانتے تھے؟ کعبۃ اللہ کو مانتے تھے، اور وہ دونوں اپنا قبلہ بیت المقدس کو مانتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ یہودی کہنے لگے کہ یہ مشرکوں کے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اپنے حکم سے قبلے کو بدل کر بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھنے کا حکم دیے۔ ہم جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ ہے، مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ لوگ جو گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں، ایک مسجد ہے مسجد قبلتین کے نام سے، 2 قبلے والی مسجد، جس میں بالکل پیٹھ پیچھے ہمارے قبلہ ہے اور بالکل اس کے اپوزٹ میں بھی ایک قبلہ ہے، 2 قبلے جو ہے وہاں پر موجود ہیں۔ تو شروع میں نماز مکے ہی کی طرف، کعبۃ اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر 16 یا 17 مہینوں کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب جب مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو یہودی خوش ہوئے، خوش ہو کر نبی کو سچا مان کر ایمان نہیں لائے، بلکہ بولے کیا، دیکھیں نہیں، انہوں بھی آخر ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ یعنی اب تک کیا الزام دیتے تھے، ان کا قبلہ الگ، ہمارا قبلہ الگ، ہمیں ان کی بات کیسا ماننا بول کے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کیا کرے، چلو تمہارے ہی قبلے کی طرف مسلمان بھی نماز پڑھیں گے، تو اب کیا کرنا، چلو بھائی تمہارا ہمارا قبلہ ایک ہی ہے،
اس وجہ سے تمہیں ہمیں ایک بول کے مان کر نبی کو ایمان لانا. مگر کیا بولے؟ دیکھیں نہیں، آج ایک چیز ختم ہو گئی ان کا قبلہ کیا ہو گیا؟ آج ختم ہو گیا. کل کو کچھ اور چیزیں بھی ختم ہوں گے، انہیں بھی ہمارے انڈر میں آ جائیں گے، ایسا بولنے لگے. مشرک جو تھے ان کو کعبۃ اللہ بہت پسند تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کیا کر دیا؟ قبلہ بدل کے بیت المقدس کی طرف نماز کرنے لگے. تو یہ لوگ ناراض ہو گئے کہ ہمارا قبلہ چھوڑ کے تمہیں کسی اور قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ تو یہ جو ہے مسئلہ پیدا ہوا. اس کی تفصیل دوسرے پارے کے شروع میں آ رہی. سیقول السفہاء جو دوسرا پارہ ہے، اس پارے میں بہت تفصیل سے بات آ رہی ہے. تو یہاں تک کی بنیادی بات اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو اب ایک اور بات سمجھ لیجئے. یہودی خاص طور پر مشرک یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ لوگ کسی ایک طرف کو قبلہ بنائے ہیں، کسی ایک جانب کو، کسی ایک رخ کو اگر مقدس مانتے ہیں، پاکیزہ مانتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مشرکوں کے نزدیک خدا جسم والا ہے اور جگہ والا ہے. ان کے پاس خدا کی ایک تصویر ہے، مورتی ہے، اس کا ایک جسم ہے، اس کی آنکھ بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کی سونڈ بھی ہے، سب کچھ انسانوں کے جیسے ساری چیزیں اس کو بھی ہیں. تو جسم اس کے لیے ہے. جس چیز کا جسم ہوتا ہے اس کے لیے جگہ بھی ہوتی ہے. اب میں بیٹھا ہوں تو میرے بیٹھنے سے کرسی پر ہو گئی، آپ سب بیٹھے ہیں تو مسجد بھر گئی. تو ہمارا جسم ہے، تو اس لیے جسم کی چیز جہاں آتی ہے تو وہ جگہ کیا ہوتی؟ بھر جاتی ہے، اور جگہ اس کے لیے ضرورت ہے. تو مشرک قوم اللہ کو جسم والا مانتی تھی، خدا کو جسم والا ماننے کی وجہ سے اس کی ایک جہت، ایک رخ اس کا طے کرنا ضروری تھا. اب وہ لوگ دیکھیں کہ دنیا کی چیزوں میں بڑی چیز سورج ہے. دنیا کی چیزوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سورج ہے. دنیا سے کئی گنا زیادہ، 1,00,000 سے گنا زیادہ جو ہے سورج بڑا ہے. تو اب وہ سورج نکلتا کہاں سے ہے؟ مشرق سے نکلتا. تو لوگ کرے کہ بھئی یہاں سے سورج نکل رہا تو انہیں گویا زندگی دینے والا ہے. ہمارے کو سورج نکلتا ہے تو گویا ایک زندگی ملتی ہے. تو لہذا اب جس طرف سے سورج نکل رہا ہے خدا اسی طرف ہے سمجھ کر سورج نکلنے کی جگہ کو پوجا کرنے لگے. سوریہ نمسکار کرتے ہیں آج بھی سوریہ نمسکار کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ سورج ان کے نزدیک ایک خدا ہے، اور خدا کا جسم ہے، دکھتا ہے نا، جسم والی جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، تو اس کا جسم ہے وہ نظر آتا ہے. تو لہذا جب اس کا جسم ہے تو اس کے لیے جگہ بھی طے ہے، اس جگہ سے یہ نکلتا ہے. تو جس جگہ سے خدا نکل رہا ہے وہ جگہ عبادت والی جگہ ہے. تو لہذا وہ لوگ کیا کریں؟ اسی طرف سوریہ نمسکار کرنا شروع کرے. پھر ذرے لوگ آگے چل کر کیا کرے؟ بھئی یہاں سے یہ نکل رہا ہے، ہم کو زندگی مل رہی ہے، یہ ایک طرف ڈوب رہا ہے تو اس طرف سے گویا ہم کو موت مل رہی ہے. زندگی کی طرح موت بھی ضروری ہے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. مشرق کو بھی مغرب کو بھی، دونوں جگہوں کو کیا کرے؟ مقدس ماننے لگے. تو یہ بیماری اصل میں مشرکوں میں تھی. ایک سے زیادہ خداؤں کی پوجا کرنے والے، دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگوں میں یہ بیماری تھی. اب آہستہ آہستہ یہ بیماری عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی آ گئی. وہ لوگ بھی کیا کرنے لگے؟ ایک جانب کو، ایک جہت کو طے کر لیے، اسی طرف کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں، اسی جانب کو مقدس مان لیے. اسی وجہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو نہ اعتراض کرے، کئی کو تمہیں ہماری طرف نہیں کر رہے، ہمارا جو قبلہ ہے وہ اچھا ہے، تمہیں جس طرف کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، ایسا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نماز پڑھے تو کیا بولے؟ دیکھیں تمہیں ہمارے اس قبلے کے تابع ہو گئے، ایسا بولے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام فاؤنڈر آف کعبہ ہیں، ان کے ذریعے اللہ کس کی بنیاد رکھے؟ کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھے. اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے ذریعے فلسطین مسجد اقصیٰ کی اللہ بنیاد رکھے. تو دونوں قبلے اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے اللہ شروع کرے، اور دونوں کو شروع کرنے والے اللہ کے نیک بندے تھے.
تو قبلہ اصل نہیں ہے، اللہ کا حکم اصل ہے. قبلہ اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھیے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم سب الحمدللہ روزے کے ساتھ ہیں. اب جیسے ہی چاند نظر آ گیا، اگلے دن عید کا اعلان ہوا، اگر ہم میں سے کوئی روزہ رکھے تو کیا روزہ رکھنا صحیح ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ پھر روزہ رکھنا تو اچھی چیز ہے. ہم آج بھی روزہ رکھ کر کھانا ہی نہیں، پی نہیں رہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہے. عید کے دن بھی اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں گے، اللہ کے لیے خواہشات کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا کام اس نہ کر رہے ہیں ہمیں. لیکن شریعت اس کو صحیح بولتی نہیں. عصر کی نماز ہو گئی، اب عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کسی آدمی کے دل میں خیال آیا، ارے رمضان کا مہینہ ہے، ذرا عبادت کر لیں گے. جا کے نفل نماز پڑھ رہا، نفل نماز پڑھ رہا، پڑھ سکتا؟ نہیں پڑھ سکتا. عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا. تو معلوم کیا ہوا؟ نماز عبادت بنی اللہ کے حکم سے، روزہ عبادت بنا اللہ کے حکم سے. اللہ نے کہا رمضان میں رکھو تو وہ عبادت بنا، اللہ نے کہا شوال کی 1 تاریخ کو مت رکھو تو وہ عبادت نہیں ہے. تو اصل میں روزہ یا نماز عبادت نہیں ہے، عبادت اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. اللہ کے حکم کو فالو کرنا اصل عبادت ہے. اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق ہم چلیں گے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو اب یہاں سے 2 باتیں ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے. مشرک قبلہ مانتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ قبلے کو وہ خدا کی جگہ مانتے تھے. تو جس جگہ سے خدا نکل رہا ہے اور جس جگہ خدا ڈوب رہا ہے وہ جگہ ان کے لیے کیا بن گئی؟ مقدس بن گئی. اب دیکھا دیکھی چلہ پھوکی بول کے عیسائی یہودی بھی کیا کریں، تمہارے کو وہ جگہ تو ہماری یہ جگہ، بلکہ انہوں بھی کیا کر لیے، ایک جگہ کو مقدس بنا لیے اپنی طرف سے. تو یہ دونوں قومیں اپنی طرف سے کسی ایک جگہ کو مقدس بنا لیے. اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے، ایک وقت میں مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیے، پھر مسجد اقصیٰ کی طرف، پھر واپس 17 مہینے کے بعد مکے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیے، اور آج تک بھی وہی قبلہ چل رہا. تو اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قبلہ اصل نہیں ہے، میرا حکم اصل ہے. میں جب بول رہا ہوں کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھو تو وہاں پڑھنا ہے، اور میں جب بول رہا ہوں مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنا ہے تو وہاں پڑھنا ہے. اس میں جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، پلیس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. یہ پلیس بھی اللہ کی، وہ پلیس بھی اللہ کی. اس کو بھی پیدا کرنے والے اللہ، اس کو بھی پیدا کرنے والے اللہ، اس کے بھی مالک اللہ، اس کے بھی مالک اللہ. تو یہاں پلیس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ اصل اللہ کا حکم تھا. مسلمان اللہ کے حکم کو فالو کرے، مسلمان کیا کرے؟ اللہ کے حکم کو فالو کرے. لیکن یہودی اور عیسائی اور مشرک وہ کیا کریں؟ جس جگہ کو نہ مقدس سمجھے اسی کو ضروری سمجھے. تو گویا ایک رسم کو نہ عبادت بنا لیے، اور ہم رسم نہیں بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو عبادت بنا لی، عبادت کی جگہ بنائے. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال کا گویا جواب دینے کے لیے فرسٹ جملہ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ مشرق، جہاں ڈوبتا ہے وہ مغرب. تو سورج کے نکلنے کی جگہ بھی سورج کے ڈوبنے کی جگہ بھی جن دونوں جگہوں کو یہ مقدس مان چکے تھے، جس کی طرف رخ کر کے یہ لوگ عبادت کرتے تھے، یہ دونوں کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے لیے ہیں کا مطلب کیا؟ اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ مشرق کو بھی، اس رخ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس رخ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کے مالک بھی اللہ، اس کے مالک بھی اللہ. جب دونوں رخ کو اللہ نے پیدا کیا، دونوں کے مالک اللہ ہیں، تو یہ کس کے ہوئے؟ اللہ کے ہوئے. تو لہذا اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. تو قبلے کی طرف اس کو قبلہ بنا رہے ہیں تو وہ اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حکم تھا، ادھر کرو تو ادھر کرنا، ادھر کرو تو ادھر کرنا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ کرو گے، جہاں بھی اپنا چہرہ پھیرو گے، وہاں اللہ کی ذات ہوگی، وہاں اللہ کی ذات ہوگی. مطلب کیا؟
قبلے کا جو حکم دیا گیا وہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ قبلے کی طرف مغرب کی طرف اللہ ہیں. جیسے مورتی مندر میں ایک طرف رکھی ہوئی ہوتی, مورتی ادھر رکھی ہوئی تو ادھر کوئی منہ پلٹ کے پوجا نہیں کرتا, مورتی جدھر ہے اس کے دائیں بائیں جانب کوئی بھی پوجا نہیں کرتا, جدھر مورتی رکھے ادھر ہی کیا کرتا, پوجا کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قبلہ میں تمہارے لیے بنایا یہ اس لیے نہیں بنایا کہ میں اس طرف ہوں. اللہ تو لا مکان ہے, اللہ اسپیس سے, اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے. کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر کے اندر رہتا کیا, نہیں ہوتا. دنیا کو بنانے والا دنیا میں کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دنیا کو, کائنات کو بنائے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کائنات کو گھیرنے والے ہیں, وہ کائنات کے اندر نہیں رہ سکتے, وہ کائنات کو گھیرنے والے ہیں. اللہ اپنے علم سے, اپنی قدرت سے پوری جو ہے دنیا کو, پورے ورلڈ کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کرنے والے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کی طرح ہو جائیں گے, اللہ کا ایک جسم ہو جائے گا, اللہ کا ایک سائز ہو جائے گا, جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے, سائز سے, سب سے کیا ہے, پاک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قبلے کی طرف حکم دینا صرف میرے حکم کی وجہ سے تم قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے, ورنہ میں وہاں ہوں اس لیے تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, ایسا کیا بھی نہیں ہے. تو لہٰذا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, تم جہاں بھی اپنا رخ پھیرو گے, اپنا منہ پھیرو گے, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو وہاں اللہ کی ذات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں پہلے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اللہ وہاں بھی ہے. مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھ رہے, اللہ وہاں بھی ہے. پھر واپس کعبۃ اللہ کی طرف آئے, تب بھی اللہ وہاں ہے. تو لہٰذا اللہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے, اللہ ہر جگہ ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ایک جگہ کو خاص کر کے اسی جگہ عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے, سفر میں آدمی کو معلوم نہیں ہوتا قبلہ کس طرف ہے, تو ایسی صورت میں کمپاس ہمارے پاس ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر کسی آدمی کے پاس وہ بھی نہیں ہے, معلوم نہیں ہو رہا قبلہ کس طرف ہے, تو ایسی صورت میں غور کرنا, ذرا دماغ کو لڑانا, دیکھو سورج کس طرف ڈوب رہا, یا کہیں میناریں وغیرہ نظر آ رہی کیا, کچھ غور کرنے کی کوشش کرنا, اندازہ لگانے کی کوشش کرنا. اندازہ لگانے کے بعد آپ کے دل میں بات آئی کہ شاید اس طرف قبلہ ہے, تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا. آپ نماز پڑھ لیے, زہر کی نماز پڑھ لیے, نماز پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد ایک آدمی آیا, آ کر کیا بولا, اجی آپ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھے وہ قبلہ نہیں ہے, قبلہ ادھر ہے بول کے بولا. تو اب نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی, نماز ہو گئی. حالانکہ انہوں نے قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھا. کس کی طرف نماز پڑھا؟ قبلے کے علاوہ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھا, تو بھی کیا ہو گئی, نماز ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ اینما تولوا, جہاں تم رخ کرو گے فثم وجہ اللہ, وہاں کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے, ہر طرف اللہ ہے. تو لہٰذا ایک جگہ کوئی خاص ضروری نہیں ہے, کسی ایک جگہ کو تقدس حاصل نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے اور نفل نماز پڑھنے کو دل بول رہا, کار کے اندر مثلا بیٹھ کے حیدرآباد جا رہا, تو رمضان کا مہینہ ہے, عبادت کرتے ہوئے جائیں گے بول کے خیال ہوا, جیسے ہی کرنول سے نکلا تو نفل نماز کی نیت باندھ لیا. نفل نماز بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, طاقت ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کے کار کی سیٹ پہ نماز پڑھا. اب کار سیدھے جا رہی, قبلے کی طرف جا رہی, تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. قبلہ بدل جا رہا تو بھی کیا کر سکتے ہیں, نماز کو جاری رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں تم رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات ہوگی. تو سفر کے اندر نفل نمازوں میں آج بھی اجازت ہے, آپ قبلے کے علاوہ کی طرف نماز پڑھ لیے تو بھی نماز ہو جاتی. یہاں ایک بات کی وضاحت ہے, سواری سے مراد وہ سواری ہے جس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گھما نہیں سکتے. جیسے مثال کے طور پر اونٹ ہے, گھوڑا ہے, اونٹ پہ اب بیٹھے تو ایسا سیدھا جہاں منڈی ہے اس کی طرف ہی رخ کر کے ہمیں بیٹھنا پڑتا. اونٹ ایسا ہمیں ایسا پلٹ کو بیٹھے تو نیچے آ جاتے ہے نہیں, یا اونٹ کے رائٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں بیٹھے تو پہلے کچھ وہ اونچ نیچ ہوتا انہیں نیچے اتر جاتے. اسی طرح چھوٹی کار ہے, چھوٹی کار میں سیٹ ایک کس طرف رہتی, ایسا ویسا پلٹ کے بیٹھنے نہیں ہوتا. ہاں ٹرین میں اگر ہیں تو ٹرین میں چلنے پھرنے کی جگہ رہتی, یا اسی طرح سے آپ بڑی گاڑی کے اندر شپ میں ہیں تو ایسی سواری میں کیا ہے, آپ کو گھومنے پھرنے چلنے پھرنے کی جگہ ہے. اب ٹرین میں کوئی نفل نماز پڑھ رہا,
یا شپ میں کوئی نفل نماز پڑھ رہا تو اب انہیں کیا کرنا؟ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. کیوں؟ یہاں گنجائش ہے نا، طاقت ہے نا. اچھا یہاں ایک اور بات، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی مثلا میں آفس سے آ رہا ہوں، عصر کی نماز کے بعد میری آفس چھوٹتی، میں گھر کو آ کے نماز پڑھا تو میری نماز چھوٹ جاتی، اور وہاں پڑھ کے آنے میں میرے کو موقع نہیں ہے، 5:30 کو میری آفس چھوٹتی، مثلا 5:45 بجے کیا ہو جا رہا؟ مغرب کا وقت ہو جا رہا. تو اب کیا کرنا؟ میں بس میں بیٹھ کو نماز پڑھ لے سکتا ہوں کیا عصر کی؟ نہیں پڑھ سکتے. پہلی بات تو بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جب تک طاقت ہے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. فرض نماز میں ہرگز بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرض نماز ہونے کی وجہ سے اگر آپ بس میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو بس جیسا گھومتی کی قبلہ ویسا گھومتا رہتا نا، تو آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہوئے نہیں ہوئے. تو لہٰذا اب کیا کرنا پڑتا؟ آپ کو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑتا. تو آپ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے بعد میں قضا کر لو، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. سمجھ رہے بات؟ تو اگر سواری بڑی ہے اس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو پھر ہم ٹرین میں اگر قبلے کا ایک سمت معلوم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز جائز ہو جاتی. یہاں سے دلی جا رہے ہیں، ٹرین میں ہے اور عصر کی نماز کا وقت آ گیا، دیکھے اس طرف مینارے دکھ رہے مسجد کے، نماز شروع کر لیے. نماز شروع کرنے کے بعد اگر ہم کو یقین ہو گیا کہ قبلہ بدل گیا ہے تو ہم پلٹ سکتے ہیں، تو پلٹ جانا. اگر معلوم ہوا، ہم کو معلوم نہیں ہوا قبلہ پلٹ گیا بول کو، ہم اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں جس طرف قبلہ تھا، بعد میں بدل گیا وہ 4 رکعت 2 رکعت کے بعد، تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جاتی. تو یہ ذرا نزاکتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسی طرف نماز پڑھنا ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. نفل نمازوں میں سفر میں اس کی گنجائش دی گئی ہے. کیوں گنجائش دی گئی ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات کسی ایک جگہ خاص نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے. تو لہذا جو بنیادی سوال یہودیوں نے کیا کہ مسلمان جو ہے ہمارے قبلے کی طرف آئے، ان کی طرف کئی کو نہیں گئے، انہوں ان کی، یہ جو لڑائی جھگڑے ہوئی وہ لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ قبلہ مشرق ہو یا مغرب اس کی کوئی فضیلت اصل میں نہیں ہے. اصل میں فضیلت کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کی. اچھا پھر ایک قبلہ کیوں طے کیا گیا؟ سوال، جب کسی ایک طرف کی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کسی کی اگر کوئی فضیلت نہیں ہے تو پھر ایک طرف کو کئی کو خاص کر ڈالے، تو اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، آگے آ رہا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، آیت نمبر 125 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے آنے جانے کی جگہ بنایا، لوگوں کا اسمبلی پوائنٹ ہے وہ کعبۃ اللہ. تو ایک وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ کہاں آتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کو آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اسی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ امت کا اتحاد باقی رہے، امت کا اتحاد باقی، یونائٹی باقی رہے امت کی، اس لیے کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ ایک طرف رخ کرنے کا حکم دیے. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ فضیلت والی جگہ ہے، نہیں، امت کی یونائٹی کو باقی رکھنے کے لیے، اور چونکہ کعبۃ اللہ اسمبلی پوائنٹ ہے اس لیے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیے. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے وہ عمارت خدا نہ خواستہ گر گئی سمجھو، تو کیا ہم کسی اور طرف نماز پڑھتے کیا؟ تو ہم اس کعبۃ اللہ کا جو کالا گھر ہے اس گھر کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، اس گھر کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے. یعنی جیسے مورتی کے سامنے کوئی پوجا کر کے اس کے سامنے جھک رہا، مورتی ہٹا دیا تو وہاں سجدہ کرتا انہیں نہیں کرتا. لیکن اگر کعبۃ اللہ وہاں سے ہٹ بھی گیا سمجھو تب بھی ہم اسی رخ پہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے تجلیات، اللہ کے انوار اترنے کی، اللہ کے نور کے اترنے کی جگہ ہے وہ. تو وہ اس جگہ کی عمارت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ عمارت وہاں نہیں بھی ہے تب بھی کیا کرتے ہیں؟ خلا کی طرف نماز پڑھتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ تو یہ جو ہے ضروری بات ہے. اچھا تو کعبۃ اللہ کو یہ رخ بنایا گیا. اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ لوگوں کو آپشن دے دیا جاتا کہ تم جس طرف چاہے کیا کر لو، رخ کر لو. تو مسجد کے اندر تماشا بن جاتا. خاص طور پر رکوع میں تو پریشانی ہوتی، انہیں ایسا جھکا انہیں ویسا جھکا، ٹکر لگ کے نیچے گر جاتے. امام صاحب ایسا ٹھہرے، مقتدی ایک ایسا ٹھہرا.
تو یہ عجیب تماشا ہوتا اور اس صورت میں امت میں انتشار ہو جاتا. اور اگر ہر آدمی کو الگ الگ جگہ دے دی جاتی کہ تمہیں آندھرا والے اس طرف نماز پڑھو یا فلاں فلاں آدمی کو الگ الگ دے دی جاتی تو بھی کیا ہوتا, ایک یونائٹی باقی نہیں رہتی, امت کا اتحاد باقی نہیں رہتا. تو امت کے اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے کعبۃ اللہ چونکہ اسمبلی پوائنٹ ہے, کسی جانب کو رخ کرنا ہے یکسوئی کے لیے. ایک طرف ہم جو رخ کر رہے ہیں وہ کس کے لیے, یکسوئی کے لیے. 360 ڈگری اللہ کے ہیں, 360 ڈگری اللہ ہی بنائے ہیں. اس میں ہم قبلے کے جو 90 ڈگری ہے اس 90 ڈگری میں 45 ڈگری کے اندر نماز پڑھتے, 45 ڈگری سے کراس کر کے نہیں جاتے. پوری دنیا 360 ڈگری ہے تو ایک ایک طرف 90 ڈگری ہوئی, تو 90 ڈگری میں قبلہ جو ہے مغرب کی طرف ہے, تو مغرب کی پوری جہت کتنی ہوئی 90 ڈگری. اس 90 ڈگری میں اگر 45 ڈگری کے اندر اندر اگر آدمی نماز پڑھ لیا تو نماز ہو جاتی, 45 ڈگری سے زیادہ کراس ہو گیا تو نماز نہیں ہوتی. تو یہ کیوں رکھا گیا, ایک یکسوئی کے لیے, ایک طرف ذہن کو رکھنے کے لیے. اور چونکہ اللہ کی تجلیات, اللہ کی طرف سے جو دنیا میں نور اور برکتیں اترتی ہیں وہ کس طرف اترتی ہیں, کعبۃ اللہ پر اترتی ہیں. اس وجہ سے وہاں سے خاص روحانی تاثر باقی رہتا, اس لیے رکھا گیا, ورنہ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جواب دے رہے ہیں. ان اللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ ہم بھی مورتی کی طرف, مورتی کی پوجا نہیں کرتے, اس کی طرف کر رہے ہیں, جیسے تم کعبۃ اللہ کی پوجا نہیں کر رہے, کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, ایسا اگر کوئی بولے تو جھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مورتی ہٹا دیے تو انہیں کیا نہیں کرتا, اس طرف عبادت نہیں کرتا. ان جو ہے اصل عبادت کرنا ہے سو کس کی, مورتی کی کرتا. تو مسلمان کبھی قبلے کی تعظیم کا تصور بھی نہیں لاتا آدمی, یعنی اس لیے نہیں کہ یہ بہت ہی عظمت والی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ حکم دیا اس لیے عظمت کر رہے ہیں, الگ بات ہے. قبلے کی طرف پیر نہیں پھیلا رہے ہیں, قبلے کی طرف نہیں تھوک رہے ہیں کیونکہ اللہ کا گھر اس طرف ہے, وہ عظمت الگ. ورنہ اس لیے نہیں کہ اللہ اس طرف ہے, اللہ اس طرف ہے بول کے عظمت نہیں کر رہے ہیں. تو ان میں ہمارے میں بہت بڑا فرق ہے, دونوں کی عبادت ایک جیسی نہیں ہو سکتی. دوسری اہم بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی, یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے نعوذ باللہ اللہ پر ایک بہت سخت الزام لگا. کیا کہ وہ لوگ بولے اللہ کی بھی اولاد ہے, اللہ کی بھی اولاد ہے. یہودی, ان کے بارے میں 10ویں پارے میں سورہ برات کے اندر آتا ہے کہ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. کیا ہوا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے کے بعد تورات جو تھی وہ جلا دی گئی, ختم ہو گئی تھی. تو عزیر علیہ السلام کیا کرے, اپنی یادداشت سے, اپنی میموری پاور سے اللہ کے فضل سے دوبارہ تورات کو لکھے, دوبارہ تورات کو لکھے. اور عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ 100 سال موت دے کے دوبارہ زندہ کرا. تیسرے پارے میں یہ ہے, ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ سے پوچھے کہ اللہ مرنے کے بعد مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں, مرنے کے بعد مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں بول کے کسی اور کو پریکٹیکل میں ان کو تلا دیے, انہی کو موت دے دیے. ان کے ساتھ ان کا جانور بھی تھا, ان کا کھانا بھی تھا, ساتھ میں سفر میں لے کر گئے تھے. 100 سال کے بعد فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. پوچھے اللہ تعالیٰ کتنے دنوں تک تمہیں مر کر رہے. سورہ بقرہ ہی کے اندر یہ بات آ رہی ہے, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها. سورہ بقرہ آیت نمبر 250 پر 9, اس میں یہ بات بتائی جا رہی کہ اللہ آپ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, انہی کو مار دیے 100 سال کے لیے, پھر اس کے بعد اٹھائے اور پوچھے کتنے سال تم جو ہے مرے رہے. تو انہوں بولے 1 دن یا آدھا دن. تو اللہ تعالیٰ بولے نہیں, تم 100 سال تک رکے رہے, چنانچہ اپنا کھانا دیکھو, اپنا پانی دیکھو, وہ سڑا نہیں ہے. لیکن جو گدھا تھا, وہ گدھا جو ہے وہ کیا ہو چکا تھا, پوری طرح سے گل چکا تھا, سڑ چکا تھا, خراب ہو چکا تھا, ہڈیاں اس کی ہو چکی تھی.
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے میں کیا کرتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام ان کو کیا کرے یہودی اللہ کا بیٹا بولے اس خصوصیت کی وجہ سے، اور عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرے، اللہ کا بیٹا بولے. مشرک جو تھے نبی علیہ السلام کے زمانے کے، انہوں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے. فرشتے کیا ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ جو ہے اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے میں سب برابر تھے. اب بات ذرا پیچھے کی طرف جانا، گزشتہ اتوار کو جانا میں ایک ہفتہ پیچھے. گزشتہ اتوار میں وہ لوگ کیا دعویٰ کرے، یہودی، عیسائی اور مشرک تینوں مل کر یہ دعویٰ کرے ہم ہی حق پر ہیں، ہم کچھ جنت ملتی کسی اور کو نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، یہ بتانے کے لیے اس حمام میں سب ننگے، کیا جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، دعویٰ کرنے والے کتنے اچھے ہیں دیکھو. پہلے یہ دعویٰ کرنے والے مسجدوں میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، اور اسی طرح یہ دعویٰ کرنے والے اللہ کے لیے اولاد ثابت کر رہے ہیں. جو آدمی اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے کا مجرم بنے وہ کبھی حق پر ہو سکتا ہے، وہ کبھی جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے ہیں. تو تینوں قوموں نے، مشرکوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، سب نے کیا کیا، اللہ کے لیے بیٹا بنایا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. وقالو، چنانچہ لوگوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. اللہ نے بیٹا بنا لیا. بیٹا بنا لینے کا مطلب کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا اڈاپٹ کر کے بچہ لے لیے، گود لے لیے. اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو کیا کرے، وہ پیدا ہوا تو انسان ہی کی طرح تھا، لیکن پیدا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کو اپنا بیٹا بنا لے کر. چنانچہ عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ ہے. عیسائیوں میں بولنا غلط ہے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے مذہب تثلیث اور عیسائیت دو الگ الگ ہیں. عیسائیت یعنی وہ مذہب جس کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. عیسائیت تو بالکل صحیح مذہب تھا اپنے زمانے میں. بھائی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اگر کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرتا تو وہ صحیح تھا غلط تھا؟ صحیح تھا. تو عیسائیت صحیح تھی، لیکن مذہب تثلیث یعنی تین خداؤں کو ماننے کا مذہب، تین خداؤں کو ماننے کا مذہب، اس کو لوگ کیا کرے، بعد میں جا کر عیسائیت بنا دیے. ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جب زندہ اٹھا لیے گئے آسمانوں پر، تو ان کے جو خاص دوست تھے وہ کچھ سالوں تک تو ان کی شریعت کو، ان کی کتاب کو بچا کر رکھے. اس کے بعد کیا ہوا، یہودی یہ اتنے کمینے قسم کے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ان سے زیادہ گندا غلیظ قسم کا انسان دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ایران کا جو آج فساد ہے، اور اس سے پہلے بھی ایران کے اندر حملہ ہوا، یا دنیا میں جہاں کے بھی جو جیفری کی ایپسٹین فائلز بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، یہ سب چیزیں یہ یہودیوں کے کرائے ہوئے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھیس بدل کر دوسرے کے مذہب میں انٹر ہو جاتے. انہوں جب دیکھے کہ ان کا مذہب سب سے زیادہ تھا پاورفل عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، اب پوری دنیا پہ حکومت انہوں کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایک ایک دن میں 50 ہزار لوگ اسلام لاتے تھے، اور 50 ہزار لوگوں کا علاج کرتے تھے، اکیلے دیتے عیسیٰ علیہ السلام. وہ بھی کیسی بیماریوں کا علاج، جو لا علاج بیماری ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا ہوا، کوئی اس کو صحیح کر سکتا نہیں کر سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے. فیس کیا، ایمان لانا. ایمان لاؤ میں تمہاری بیماری صحیح کروں گا. اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا. تو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ عیسائیت قبول کر رہے تھے. تو یہاں کیا ہوا، یہودی مذہب کمزور پڑ گیا. ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو ایک ڈومینیشن ہونا، ایک مقام ہونا. وہ مقام ان کو کہاں ملا، تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملا، اس لیے ان کو پکڑ کو رکھ لیے، ورنہ ان سے کوئی محبت ان کو نہیں ہے. تب جب انہوں دیکھے ہماری حکومت پھسل رہی، تو اب کیا کریں، عیسائیوں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، مگر وہ میجارٹی میں بڑھتے گئے، اب ان کو کمزور نہیں کر سکے. تو کیا کریں، ایک آدمی یہودی اپنے آپ کو عیسائی میں کنورٹ کر لیا، پال اس کو بولتے ہیں. تو وہ جو ہے انہیں اپنے آپ کو عیسائی مذہب میں کنورٹ کر لیا، کر لے کے اب اپنے آپ کو اتنا بڑا عیسائی آدمی بنایا، عیسائیوں میں بہت بڑا عالم، بہت بڑا اللہ والا
جیسا اپنے آپ کو بتانا شروع کیا. اب ہمارے لوگ بڑے اندھیرے تھے, کوئی بھی داڑھی ٹوپی پگڑی دکھی ختم, لوگ جو اس کی عقیدت میں پڑھتے بھئی اس کے عقیدے کیسے ہیں, ان جو باتیں بول رہا کیا وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے وہ دیکھتے نہیں. تو اب کیا ہوا, لوگ اس کی اندھی عقیدت میں آ گئے اور آ کر ان کیا کرا بولتے وہ کمینہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل مذہب تھا اس کے علاوہ باتیں بولنا شروع کرا. چونکہ انجیل کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنے کا وعدہ نہیں کرے تو انجیل کے اندر روزانہ تبدیلیاں آتی گئی. اب بھی ان کا ہر سال نیا ایڈیشن نکلتا رہتا, نیا ایڈیشن نکلتا رہتا, تو ایڈیشن بدلتا رہتا, اس میں کے الفاظ بدلتے رہتے. تو اب کیا کرا انہیں اپنی طرف سے باتیں شروع کرا. کیا بولے بول کو, عیسیٰ علیہ السلام بولی مل کو, اور دعویٰ کیا کرا, میں سویا تھا عیسیٰ علیہ السلام میرے آنگ میں آئے اور آ کر میرے کو ایسا کرو بولے ویسا کرو بولے, خواہ مخواہ کی پھینکیا. اور ہماری قوم جو ہے درگاہوں میں مجاور, وہ کمینہ مہینہ ہوا رہتا پانی نہ کو, کیا ایسے سڑے والا کے ساتھ بیٹھا, بانس آتی رہتی سڑی بانس اس کے پاس, وہ کبھی سجدہ نہیں کرا اللہ کے سامنے. شیطان انہیں اپنے سامنے لوگوں کو کیا کرتا, سجدہ کراتا. خود بے اولاد رہتا, کیا کرتا, اولاد دیتا کہتے ہیں. تو یہ اس کو ماننے والے بھی بڑے لوگ ہیں, اللہ معاف فرمائے. درگاہوں کے مجاوروں کو خدا مان کر ان کے سامنے سجدہ کرنے والے اندھے لوگ ہمارے پاس بھی ہیں. جتنے کنکر اتنے شنکر, یہ اگر مشہور ہے, جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے. تو لہذا ہماری قوم بھی بدعقیدگی میں کوئی پیچھے نہیں ہے. تو اس طرح سے ہوا. تو وہ آدمی کیا کرا, عیسیٰ علیہ السلام میرے اندر آ گئیں, وہ ہوا یہ ہوا بول کے غلط دعوے کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا. اب انہیں جو بولتا تھا اسے عیسیٰ علیہ السلام بول ہی بولتا تھا, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اس سے پہلے کا. اب سے جو مذہب آ رہا وہ مذہب تسلیس. اب انہیں کیا کرا بولے تو بھئی تمہیں کیا سمجھی عیسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام بولی انہوں اللہ میاں کے بیٹے کے تھے, اللہ میاں کے بیٹے کے تھے. اس زمانے میں ان کی کتابوں میں باپ کا لفظ استعمال ہوتا تھا, فادر. تو فادر کا مطلب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, کسی کو پیدا کرنے والا, کسی کا جو ہے سبب بننے والا, کسی کو وجود میں لانے کا ذریعہ بننے والا, اس کو کیا بولتے تھے, باپ بولتے تھے. سمجھے؟ تو خاص پیٹ سے پیدا کرنے والا ضروری نہیں, کوئی آدمی کسی کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنا تو وہ اس کا کیا تھا, باپ تھا. اس طرح سے ان کی کتابوں میں اللہ کو باپ کا لفظ بولا جاتا تھا, تو اس لفظ پر انہیں ایڈ کر دیا. کیا کرا, ان اللہ میاں باپ تو انہوں ان کا بیٹا. اور وہ بھی کیسے بیٹے, اللہ سے باقاعدہ پیدا ہوئے انہوں. کچھ عیسائیہ یہ عقیدہ رکھے نہیں, اللہ سے انہوں پیدا نہیں ہوئے, پیدا تو ہوئے انسان, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسی رحمت برسی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے خدائی میں شریک کر لیا. استغفر اللہ, کیسی کم عقلی کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تو اللہ اکیلا دنیا کو چلا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا, اکیلا دنیا کو چلا رہا تھا. اب 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کو اچانک ضرورت پڑی کس کی, بچے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جو کہا سبحانہ, اللہ کی ذات پاک ہے. یہ کئی کو بولتے ہیں سبحان اللہ, بولتے ہیں نا, سبحان کے معنی پاک, اللہ کی ذات پاک ہے. یہ جملہ کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں لاجیکلی. بیٹا اگر ہے تو انسان کو کتا پیدا ہوتا, کیا انسان کو کیا پیدا ہوتا, انسانش پیدا ہوتا. اللہ کی اگر اولاد ہے تو دو صورتوں سے خالی نہیں, یا تو اللہ جیسے تمام خوبیوں کے مالک ہیں, تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں, تو اللہ کا بیٹا بھی ویسا رہنا, یا اللہ کا بیٹا دوسری طرح سے رہنا. اگر اللہ کا بیٹا اللہ کی طرح نہیں ہے, آل مرسیفل اللہ ہے, پاورفل تو اللہ ہے, لیکن اللہ کا بیٹا ویسا نہیں ہے, تو یہ الگ جنس ہو گئی, ایک الگ ذات ہو گئی. جیسے انسان کے پیٹ میں کتا یا بکری پیدا نہیں ہو سکتی, تو اللہ سے بھی وہ پیدا نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں, جیسے اللہ کے لیے تمام خوبیاں وہ ساری خوبیاں اس کے اندر بھی ہیں, تو پھر اللہ بے عیب جو ہے کیا بولتے ہیں, اگر پہلی والی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو تمام خوبیوں والے ہیں اور اس کی اولاد خوبیوں والی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے غیر جنس کو پیدا کرنے والے ہوئے, اللہ عیب سے پاک ہے. اور اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو خوبیاں وہ ساری خوبیاں اس کے اندر بھی ہیں, تو پھر توحید باقی نہیں رہتی.
اللہ اکیلے ہیں, اللہ یہ ساری قدرت رکھنے والے ہیں, یہ عقیدہ باقی نہیں رہتا. جبکہ تمام کتابوں کے اندر, ہر نبی کے اندر یہی بات تھی کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. تو دونوں اعتبار سے وہ بیٹا اللہ کی جنس سے ہو یا اللہ کی جنس سے نہ ہو, دونوں صورتوں کے اندر خرابی لازم آتی ہے. اسی لیے اللہ کیا بول رہے ہیں, سبحان, اللہ کی ذات پاک ہے. پھر اللہ تعالیٰ دو دلیلیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ باپ اور بیٹے میں جو رشتہ ہوتا وہ مالک اور غلام کا ہوتا. کیا باپ آ کر مالک ہے, بیٹا آ کے غلام ہے, میں جیسا بولے ایسا کرنا, لات مارا تو پڑھ کرو نا, ایسا نہیں. ایک محبوب حبیب کا رشتہ رہتا, نہیں محبت والا رشتہ رہتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا کی تمام چیزوں کا اللہ سے کنیکشن کیسا ہے؟ اللہ مالک ہے, یہ مملوک ہے. اللہ مالک ہے, یہ مملوک ہے. تو اللہ کی جو ساری چیزیں اللہ کی مملوک ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہوئے اللہ کی مملوک, عزیر علیہ السلام بھی اللہ کی مملوک, فرشتے بھی اللہ کی مملوک. تو جو اللہ کی مملوک ہے, جو اللہ کی غلام ہے, کیا وہ غلام اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں. اللہ بول رہے ہیں ذرا تمہارے کو عقل ہے, تمہیں اگر ایک دکان میں اونر ہے, تمہارے پاس 10 جنے نوکراں کام کر رہے ہیں, رمضان کا موقع آیا تو ایک ایک کو 1000-2000 روپے دیکھو, جوڑے سے لالو باول کو بولتے ہیں. اب وہ ایک بہت بڑی بات ہے. اب کوئی بیوقوف ایسا بھی رہتا کیا کہ ان دیکھا میرے پاس 10 کروڑ روپے ہیں, میرے 10 ورکرز کے پاس لاکھ روپے بھی نہیں ہے, تو ایسا کریں گے میری پوری جائیداد کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. کر کو میرے پاس جو کام کرنے والے ورکرز ہیں انہوں بھی میرے برابر کے لیول کے ہو جانا. کوئی تو بھی کرتا نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب تمہیں نہیں کرتے تو اللہ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو بالکل عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. تو جب ساری چیزیں اللہ کی مملوک ہے تو وہ مملوک اللہ کی مخلوق وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بل لہ ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں. کل لہ قانتون, تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے اللہ کی اطاعت کرنے والی ہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتے. کہاں اطاعت کرتے مولانا؟ کافرہ نہیں مانتے نا اللہ کی بات. اللہ تعالیٰ شراب نہیں پینا بول تو پیتے, خنزیر نہیں کھانا بول تو کھاتے. کہاں مانتے انہوں اللہ کی بات؟ اللہ کی اطاعت کرنے کے دو طریقے ہیں, ایک اختیاری طور پر اپنے ارادے سے, اور ایک ہے مجبوری اضطراری طور پر. اختیاری طور پر کوئی کرے نہ کرے, لیکن اضطراری طور پر کرنا پڑتا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جو باڈی کا سسٹم بنایا ہے, آنکھ سے دیکھنا, کان سے سننا. اب کوئی یہ بولا میں اللہ میاں کے پیدا کرنے سے راضی نہیں ہوں, لہٰذا میں اپنی باڈی کا شیپ بدل رہا ہوں. آنکھیں نکال کو کانا کی جگہ, کانا نکال کو آنکھیں کی جگہ رکھ لیتا ہے. مجبور ہے نا. اللہ جیسا پیدا کرا ویسا رہنے پر کیا ہونا ہے؟ مجبور ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ رہنے کے لیے دنیا بنائے, دنیا سے باہر جا کو میں دنیا اور ایک گھر بنا لیتا ہوں کون تو بھی جاتا نہیں. ایسی کئی چیزیں ہیں جس میں انسان کیا ہے؟ مجبور ہے. اللہ جیسا بنائے, جیسا رکھے. ہوا کا آکسیجن کا نظام اللہ تعالیٰ بنائے, میرے کو نکو اللہ میاں کا نظام بولتا ہے. گرمی سردی کا نظام اللہ تعالیٰ بنائے. تو کھانے پینے کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ بنائے, بارش کا, زمین آسمان کا, یہ سب اس کو ایکسپٹ کرنا ہی پڑتا. اللہ کو ماننے والا بھی نہیں ماننے والا بھی, نہیں تو دنیا میں رہ سکتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چاہے نہ چاہے ہر ایک کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا پڑتا. بہرحال یہاں تک بات ہے. آگے اور ایک آیت کی تفسیر باقی رہ گئی, چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے. یہیں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.